السلام علیکم دوستو، العلیم اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ سادات بنی ہاشم میں ایک جوان عمر کے بیٹے کا جنازہ تھا۔ اچانک مردہ کھڑا ہو گیا۔ پتہ چلا کہ مرنے والے کی والدہ دیوانہ وار گھر سے نکل آئی ہے۔ وہ ہاشمیہ تھی۔ کسی نے ان پر پردہ ڈال دیا۔ مرنے والے کے والد ان پر چلائے اور گھر جانے کو کہا۔ انہوں نے انکار کیا۔ والد نے طلاق کی قسم کھائی تاکہ وہ گھر چلی جائیں۔ والدہ نے تمام غلام باندیوں کے آزاد ہونے کی قسم کھائی کہ وہ نہیں جائیں گی جب تک جنازے کی نماز نہ پڑھ لیں۔ اس پریشانی کی حالت میں لڑکے کے والد نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو پکارا۔ انہوں نے دونوں کی قسموں کو معلوم کیا اور باپ سے کہا، بڑھو اور نماز جنازہ پڑھاؤ۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ نے لڑکے کی والدہ سے کہا، جاؤ تمہاری قسم پوری ہو گئی، اور لڑکے کے والد سے کہا، تمہاری قسم بھی پوری ہو گئی۔ ابن شبرمہ نے اس دن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے کہا، عورتیں عاجز ہیں کہ تم جیسا عقل مند جنیں، تم کو علمی مسائل کی وجہ سے کوئی کوفت نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے ابو حنیفہ سے بیان کیا کہ میں اپنی دیوار پر موکھا پھوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا، پھوڑ لو، لیکن ہمسائے کے گھر نہ دیکھو۔ وہ ہمسایہ قاضی ابن ابی لیلہ کے پاس گیا۔ قاضی نے دیوار کے مالک کو موکھا پھوڑنے سے منع کیا۔ وہ ابو حنیفہ کے پاس آیا۔ آپ نے کہا، تم دروازہ کھول لو۔ ہمسایہ پھر قاضی کے پاس گیا۔ اس نے مالک کو دروازہ کھولنے سے روک دیا۔ مالک پھر ابو حنیفہ کے پاس آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تمہاری دیوار کی قیمت کیا ہے؟ اس نے بتایا، 3 دینار۔ آپ نے 3 دینار اسے دے کر کہا، دیوار گرا دو۔ چنانچہ وہ دیوار گرانے لگا۔ ہمسایہ قاضی کے پاس گیا۔ قاضی نے کہا، وہ تو اپنی دیوار گرا رہا ہے۔ پھر دیوار کے مالک سے کہا، اپنی دیوار گراؤ اور جیسی چاہو بناؤ۔ پڑوسی نے کہا، آپ نے موکھا کے وقت کیوں منع کیا تھا؟ وہ تو کم معاملہ تھا۔ قاضی نے کہا، میں کیا کروں؟ وہ ایسے شخص کے پاس جاتا ہے جو میری خطا پکڑتا ہے۔ دکی نے کہا، ہم امام ابو حنیفہ کے پاس تھے۔ ایک عورت ان کے پاس آئی اور کہا، میرے بھائی کی وفات ہوئی ہے۔ اس نے ورثہ میں 600 دینار چھوڑے ہیں اور مجھے 1 ملا ہے۔ ابو حنیفہ نے پوچھا، میراث کی تقسیم کس نے کی ہے؟ عورت نے جواب دیا، داؤد تائی نے کی ہے۔ آپ نے کہا، بالکل ٹھیک ہے۔ کیا تمہارے بھائی نے 2 لڑکیاں چھوڑی ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ اور 1 بہن اور 12 بھائی چھوڑے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے کہا، لڑکیوں کا 2/3 حصہ ہے، یعنی 400 دینار، اور 1/6 حصہ ماں کا ہے، یعنی 100 دینار، اور 8واں حصہ بیوی کا ہے، یعنی 75 دینار۔ باقی بچے 25 دینار۔ اس میں سے 24 12 بھائیوں کے، یعنی ہر ایک کے حصے میں 2 دینار۔ اور تم بہن ہو، تمہارا 1 دینار ہوا۔ حسن بن زیاد لؤلؤی کا بیان ہے، ایک دیوانی عورت تھی، اس کو عمران کہتے تھے۔ اس کے پاس سے ایک شخص کچھ کہتا ہوا گزرا۔ عورت نے اسے زانیوں کے بچے کہا۔ قاضی ابن ابی لیلہ نے عورت کی یہ بات سنی اور کہا، اس عورت کو پکڑ کر لائیں، اور اس کو مسجد میں لے گئے۔ اس عورت پر 2 حدیں لگوائی، ایک باپ کی طرف سے، ایک ماں کی طرف سے۔ اس واقعہ کی خبر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اس فیصلے میں ابن ابی لیلہ نے 6 غلطیاں کی ہیں۔ 1، دیوانی پر حد جاری کی ہے، جبکہ دیوانی پر حد نہیں ہوتی۔ 2، حد مسجد میں قائم کی، جبکہ حد مسجد میں قائم نہیں کی جاتی۔ عورت کو کھڑا کر کے حد لگوائی گئی، جبکہ عورت کو بٹھا کر حد لگوائی جاتی ہے۔ 4، اس عورت پر 2 حدیں قائم کی، جبکہ حد ایک ہی بنتی ہے۔ اگر کوئی
ایک جماعت کو اے زانیوں کہہ دے تو حد ایک ہی لگے گی۔ 5 عورت نے جس شخص کے ماں باپ کو زانی کہا وہ دونوں غائب تھے جبکہ حد ان کے سامنے لگتی ہے۔ 6 دونوں حدوں کو ایک ساتھ لگوایا گیا، حالانکہ دوسری حد اس وقت لگتی ہے جب پہلی حد کی چوٹیں ٹھیک ہو جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی صحیح علمی تنقید ابی لیلہ کے پاس پہنچی، وہ گھبرا کر امیر کوفہ کے پاس پہنچے اور امام ابو حنیفہ کی شکایت کی۔ امیر نے حکم جاری کیا کہ ابو حنیفہ فتویٰ نہ جاری کیا کریں۔ پھر امیر عیسیٰ بن موسیٰ نے کچھ مسائل ابو حنیفہ کے پاس بھیجے، آپ نے ان کا جواب لکھ دیا۔ امیر کو آپ کے جوابات پسند آئے اور آپ کو اجازت دی کہ آپ فتویٰ دیا کریں۔ ایک شخص نے کہا، میں نے قسم کھائی ہے کہ اپنی بیوی سے بات نہیں کروں گا جب تک وہ مجھ سے بات نہ کرے، اور میری بیوی نے قسم کھائی ہے کہ میرا سب مال صدقہ ہوگا اگر وہ مجھ سے بات کرے، جب تک کہ میں اس سے بات نہ کر لوں۔ ابو حنیفہ نے کہا، کیا تم نے یہ مسئلہ کسی سے پوچھا ہے؟ اس نے کہا، میں نے سفیان ثوری سے یہ مسئلہ پوچھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تم دونوں میں سے جو بھی بات کرے گا وہ حانث ہو جائے گا، یعنی اس پر قسم توڑنے کے گناہ کا اطلاق ہوگا۔ ابو حنیفہ نے کہا، جاؤ اپنی بیوی سے بات کرو، تم دونوں میں سے کوئی بھی حانث نہیں ہوگا۔ وہ شخص یہ بات سن کر سفیان ثوری کے پاس گیا اور ابو حنیفہ کا جواب بتایا۔ وہ جنجلا کر ابو حنیفہ کے پاس آئے اور غصہ میں ابو حنیفہ سے کہا، کیا تم حرام کام کرواؤ گے؟ آپ نے کہا، کیا بات ہے ابو عبداللہ؟ اور اس شخص سے کہا، اپنا سوال دوبارہ بیان کرو۔ اس شخص نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا اور ابو حنیفہ نے اپنا فتویٰ دہرایا۔ سفیان ثوری نے کہا، تم نے یہ بات کہاں سے کہی ہے؟ ابو حنیفہ نے کہا، خاوند کے قسم کھانے کے بعد بیوی نے خاوند سے بات کی، یعنی بعد میں قسم کھائی، لہٰذا خاوند کی قسم پوری ہو گئی۔ اب وہ جا کر بیوی سے بات کرے تاکہ قسم پوری ہو اور دونوں میں سے کوئی حانث نہ ہو۔ یہ سن کر سفیان ثوری نے کہا، حقیقت امر ہے کہ تم پر علم کے وہ حقائق واضح ہوتے ہیں کہ ہم سب اس سے غافل ہیں۔ شامی نے محمد بن الحسن سے روایت کی ہے کہ ایک شخص کے گھر میں چور داخل ہوئے، انہوں نے اس کا مال و متاع لیا اور اس سے 3 طلاق کی قسم لی کہ وہ کسی سے نہیں کہے گا۔ اس نے صبح کو دیکھا کہ چور اس کا مال فروخت کر رہے ہیں اور وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ وہ حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہوا، واقعہ بیان کیا۔ آپ نے اس سے کہا، تم اپنے محلے کے امام کو، مؤذن کو اور گوشہ نشینوں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ صاحبان آ گئے، آپ نے صورت واقعہ سے سب کو آگاہ کیا اور ان سے پوچھا، کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ اس شخص کا مال اس کو مل جائے؟ سب نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ آپ نے ان صاحبان سے کہا کہ تم اپنے محلے کے ہر فاجر و فاسق کو اپنے گھر میں یا محلہ کی مسجد میں جمع کرو، اور پھر تم اس شخص کو لے کر دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور ایک ایک کو باہر جانے دو۔ ہر شخص کے متعلق اس سے پوچھو، کیا یہ شخص تمہارا چور ہے؟ اس کے انکار پر اس کو جانے دو، اور جس کے متعلق یہ خاموش رہے اس کو پکڑ لو۔ چنانچہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے سب چور پکڑ لیے گئے اور سارا مال برآمد کر لیا گیا۔ شامی نے لکھا ہے کہ امام طحاوی نے امام لیث بن سعد سے سنا، وہ کہتے تھے، میں ابو حنیفہ کا ذکر سنا کرتا تھا اور میری تمنا اور خواہش تھی کہ ان کو دیکھوں۔ اتفاق سے میں مکہ میں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص پر لوگ ٹوٹے پڑے ہیں اور ایک شخص ان کو یا ابا حنیفہ کہہ کر مخاطب کر رہا تھا، لہٰذا میں سمجھ گیا کہ یہ شخص ابو حنیفہ ہیں۔ آواز دینے والے نے ان سے کہا، میں دولت مند ہوں، میرا ایک بیٹا ہے، میں اس کی شادی کرتا ہوں، روپیہ خرچ کرتا ہوں، وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے، میں اس کی شادی پر کافی روپیہ خرچ کرتا ہوں اور یہ سب ضائع ہوتا ہے، کیا میرے واسطے کوئی حیلہ ہے؟ ابو حنیفہ نے کہا، تم اپنے بیٹے کو اس بازار لے جاؤ جہاں لونڈی غلام فروخت ہوتے ہیں، وہاں اس کے پسند کی لونڈی خرید لو، وہ تمہاری ملکیت میں رہے، اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کر دو،
اگر وہ طلاق دے گا باندھی تمہاری رہے گی۔ قسم ہے آپ کے جواب پر مجھ کو اتنا تعجب نہیں ہوا جتنا کہ ان کے جواب دینے کی سرعت سے ہوا، یعنی پوچھنے کی دیر تھی کہ جواب تیار تھا۔